تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے اپنی جان اور اپنا مال لگانے کے لیے. اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے 4 مہینے کے لیے اور 40 دن کے لیے. اور یہ نکلنا اصل اپنی اصلاح کے لیے. اور اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کا مطلب ایک بزرگ نے فرمایا کہ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کو جو ناپسند ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے. اس کو اصلاح کہتے ہیں. اری بات سمجھ میں؟ اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کو جو ناپسند ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے. اس کو اصلاح کہتے ہیں. تو ہم اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اس لیے نیت کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے. جب بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اپنی نیت کو ٹٹول لیں. ہماری نیت میں کہیں گڑبڑی تو نہیں ہے، کیونکہ نیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے. اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. جب نیت صحیح ہوتی ہے تو پھر آدمی کام صحیح کرتا ہے، اس کی زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے. اور جب نیت گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. نیت پہ سارا معاملہ ہے. اللہ کی نظر دل پہ ہوتی ہے اور عمل پہ ہوتی ہے. اللہ کی نظر صورتوں پہ مالوں پہ نہیں ہوتی ہے. اللہ کسی کی شکل کو نہیں دیکھتے، اللہ کسی کے مال کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں. اور نیت کی جگہ دل ہوتا ہے. دل کے اندر نیت ہوتی ہے. اور ہم اپنی نیت کی ذمہ دار ہیں، دوسرے کی نیت کے ذمہ دار نہیں ہیں. دوسرے کی نیت کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے کی نیت کا تو اللہ کو پتہ ہے. دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے. جماعت میں جاتے وقت اپنی نیت کا صحیح کرنا، کہ ہم گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، ہم وقت کاٹنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم اللہ کے راستے میں دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے راستے میں کیوں نکلتے ہیں؟ تاکہ ہم دین پر چلنا سیکھیں. جیسے آدمی موٹر سائیکل پر چلنا سیکھتا ہے، سائیکل پر چلنا سیکھتا ہے، اس کے لیے ٹریننگ لیتا ہے. ہوائی جہاز چلانے کی ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی آج کل تو عورتیں ہوائی جہاز چلا رہی ہیں، انہوں نے سیکھ لیا تو عورتیں ہوائی جہاز چلا رہی ہیں. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. تو اللہ کے راستے میں دین پر چلنا سیکھنا اس نیت سے نکلا جاتا ہے. اور اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو اپنے وقت کو مسجد کے اندر لگانا پڑتا ہے، اپنے کو پابند بنانا پڑتا ہے مسجد کے اندر رہنے کا. کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے. مسجد بننے کی جگہ ہے، مسلمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور چلنے کی جگہ بازار ہے. مسلمان بنتا ہے مسجد میں، چلتا ہے بازار میں. جیسا کار بنتی ہے کمپنی میں، چلتی ہے روڈ کے اوپر. جو چیز جہاں بنتی ہے وہاں چلتی نہیں، جہاں چلتی ہے وہاں بنتی نہیں. کار بنتی ہے فیکٹری کے اندر اور چلتی ہے سڑک کے اوپر. اور اگر سڑک کے اوپر خراب ہو جائے جہاں چلتی ہے تو پھر وہاں بن نہیں سکتی، اس کو پھر گیرج میں لانا پڑتا ہے، اس کو پھر فیکٹری میں لے جانا پڑتا ہے بنانے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے میکینک کے پاس لے جانا پڑتا ہے. تو جو چیز جہاں بنتی ہے وہاں چلتی نہیں ہے، جہاں چلتی ہے وہاں بنتی نہیں ہے. ایمان والے کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور چلنے کی جگہ ہمارے یہ شعبے ہیں. کوئی تجارت میں چل رہا ہے، کوئی ملازمت میں چل رہا ہے، کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کارخانے کے اندر ہے، کوئی کھیتی میں چل رہا ہے. بنتا ہے مسجد میں، چلتا ہے اپنے شعبوں کے اندر، اپنے اسباب کے اندر. تو اگر بننے کی جگہ صحیح نہ بنا تو چلنے کی جگہ صحیح نہیں چلے گا. اگر گاڑی بننے کی جگہ نہیں بنی صحیح تو چلنے کی جگہ صحیح نہیں چلے گی. اس لیے مسجد کے اندر رہنے کا پابند بنانا، کیونکہ مسجد بننے کی جگہ ہے. مسلمان جو ہے نا وہ مسجد میں بنتا ہے. مسجد میں اعمال مسجد میں لگنا، مسجد کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کے اندر اپنے کو لگانا، یہ ہے اصل چیز. جماعت میں نکل کے گھومنا پھرنا نہیں ہے کہ باہر گھوم رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بلکہ مسجد کے اندر اعمال میں لگنا. اس میں اجتماعی اعمال بھی ہوتے ہیں، انفرادی اعمال بھی ہوتے ہیں. جب اجتماعی اعمال کا وقت ہو تو اجتماعی اعمال میں لگنا، اور جب انفرادی اعمال کا وقت ہو تو انفرادی اعمال میں لگنا. کیونکہ اجتماعی اعمال کے وقت اجتماعی اعمال ہوں گے، انفرادی اعمال کے وقت انفرادی اعمال ہوں گے. تو مسجد میں رہنے کا پابند بنائیں اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہمارا ڈرائنگ روم نہیں ہے، ہمارا مکان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے. اس لیے کہتے ہیں مسجد کے آداب ہوتے ہیں. مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد کو صاف رکھا جائے، مسجد کو گندا نہ کیا جائے. مسجد میں اپنے کپڑے نہ ٹانگے جائیں. کبھی مسجد میں آدمی نے اپنے کپڑے اتارے اور ٹانگ دیے،
یہ مسجد کے ادب کے خلاف، بلکہ جو کپڑا اتارا اس کو طے کر کے اپنے بیگ میں رکھ دیں، اپنے بیگ کے اندر رکھیں، اور سارا سامان جو ہے نا وہ ایک کونے میں رکھ کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے تاکہ سامان پہ نظر نہ پڑے۔ مسجد کے اندر زور سے بولنا نہیں چاہیے، مسجد کے اندر زور سے آواز نہیں دینا چاہیے، مسجد کے اندر زور سے ہنسنا نہیں چاہیے، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسجد کے نظام میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ مسجد کے آداب ہے۔ مسجد میں موٹا کپڑا بچھائے سونا نہیں چاہیے۔ مسجد میں اگر لیٹنا ہے سونا تو موٹا کپڑا بچھائیں، کیونکہ ہمارے اندر سے گندگی نکلتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، منہ کے اندر سے رال نکلتی ہے، کبھی کبھی غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، تو مسجد کا فرش ناپاک نہ ہو جائے، مسجد کا فرش گندا نہ ہو جائے ہمارے ذریعے سے۔ اگر وہ ناپاک ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی لوگوں کی، اور اس کا گناہ ہمارے اوپر پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں مسجد کو صاف رکھنا۔ اگر ہم کسی مسجد میں پہنچے اور مسجد گندی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے جماعت کی کہ وہ صاف کریں مسجد کو، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کا کوڑا باہر نکالیں، مسجد میں صفیں صحیح طریقے سے بچھائیں، اور جب رات کو لیٹیں اور صبح کو اٹھیں تو صبح کو فرش صاف کر دیں بالکل۔ کبھی کبھی سونے سے جو فرش ہوتے ہیں، جو صفیں ہوتی ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور جو امام اور مؤذن ہوتے ہیں ان سے جو مسجد کی ذمہ داری ہے جماعت کی کہ امام سے اور مؤذن سے ملاقات کر کے اور ان سے جو ہے انسیت پیدا کریں، ان کو مانوس کریں، امام صاحب کو اور مؤذن صاحب کو، اور مؤذن صاحب کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ مسجد جو کوئی ہمارا گھر تھوڑا ہی ہے۔ مسجد میں زور سے بولنا نہیں ہے، زور سے آواز نہیں دینی ہے۔ کھانا بھی پکانا ہے تو ایک طرف اس طرح پکائیں کہ کھانے کی بو جو ہے مسجد میں نہ آئے، کیونکہ کھانے میں پیاز کاٹی جاتی ہے، لہسن کاٹا جاتا ہے، پیاز میں لہسن میں بو آتی ہے، وہ بو مسجد میں نہیں آنی چاہیے، احتیاط رکھنی چاہیے۔ جہاں کھانا پکایا جاتا ہے تو وہاں کبھی کبھی معلوم ہے کہ مسالہ گر گیا، کبھی تیل گر گیا، ماچس کی تیلیاں، تو مسجد کو صاف کریں، جہاں کھانا پکایا ہے نا اس کی صفائی کرنی چاہیے، ورنہ اس کا بہت برا امپریشن پڑتا ہے۔ لوگ برا مانتے ہیں کہ دیکھو یہ جماعت والے آتے ہیں مسجد کو گندا کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو لوگوں کو یعنی لوگوں کے سامنے ہماری کوئی ایسی بات نہ آئے جس سے کہ اعتراض ہو اور دعوت کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ تو مسجد کے اندر رہنے کے آداب ہیں، ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی آزادی کے ساتھ ہم مسجد میں رہیں۔ اور ایسے ہی جماعت جب بنتی ہے تو اس کا ایک امیر ہوتا ہے، امیر کے بغیر کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ جس جماعت کا امیر نہ ہو اس کا امیر شیطان ہو جاتا ہے، تو امیر بنایا جاتا ہے جماعت کا مشورے سے۔ تو جو بھی جماعت کا امیر بنا دیا جائے، چاہے وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہو، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو، چاہے شکل صورت کا اچھا نہ ہو، پھر بھی ہمیں امیر کی اطاعت کرنی، کیونکہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی تو امیر کی اطاعت کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہر جماعت کے ساتھی کی، کہ امیر کی منشا کو پہچان کے چلیں۔ اعلیٰ بات تو یہ ہے، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ امیر کی منشا کو پہچانیں کہ امیر صاحب چاہتے کیا ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے کہ بھئی امیر سے اجازت لے، اگر باہر چائے پینے جانا ہے یا کوئی کام کرنے کے لیے جانا ہے تو امیر کی اجازت لے کے جانا چاہیے، امیر کی اجازت۔ اگر امیر کی منشا کو پہچان کے نہ چلے، امیر کی منشا کے مطابق نہ چلے تو پھر وقت اچھا نہیں لگے گا اور اصلاح نہیں ہوگی ہماری، اور ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم نے امیر کی بات نہ مانی۔ تو اجازت لینا، امیر کی اجازت سے کام کرنا یہ ضروری ہے۔ امیر کی اطاعت، اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اطاعت کا مزاج بنتا ہے۔ مشورے میں بیٹھنے سے اطاعت کا مزاج بنتا ہے، مشورہ ہوگا اور مشورے میں سب کی رائے لی جائے گی، پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مشورے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رائے دینے کی 100% آزادی، پہلی بات کہ رائے دینے کی 100% آزادی، اور جب فیصلہ ہو جائے تو ماننے کی 100% ذمہ داری۔ اب فیصلہ ہو گیا، اب ماننے کی ذمہ داری بن گئی ہماری۔ اب ہماری کوئی بھی رائے ہو لیکن اب ہم مانیں گے جو فیصلہ ہوا ہے۔ اس لیے مشورے سے کام کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر، اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے۔ ہم مشورے کے تابع ہو کر کے کام کریں گے، چاہے 4 مہینے لگائیں یا چلہ لگائیں۔ آدمی مشورے کا تابع ہوتا ہے جماعت کے اندر، کیوں کہ مشورے سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اطاعت آتی ہے اور اطاعت سے ہدایت ملتی ہے۔
اور ہدایت سے دین آتا ہے اور دین سے کامیابی ملتی ہے۔ آدمی جب امیر کی بات مانے گا اور مشورے سے چلے گا تو اس کا مزاج اطاعت والا بنے گا، اور جب اطاعت آئے گی تو ہدایت آئے گی، اور ہدایت آئے گی تو دین آئے گا، اور جب دین آئے گا تو کامیابی آئے گی۔ تو کامیابی دین کی بنیاد میں ملتی ہے، اور دین آتا ہے ہدایت کی بنیاد پر، اور ہدایت آتی ہے اطاعت کی بنیاد پر، اور اطاعت والا مزاج بنتا ہے امیر کی ماننے سے اور مشورے میں بیٹھنے سے۔ مشورے سے اطاعت کا مزاج بنتا ہے۔ سارے صحابہ 100% اطاعت والے تھے، تو سارے صحابہ 100% ہدایت والے تھے۔ 100% اطاعت ہے تو 100% ہدایت ہے صحابہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مانا، سمعنا و اطعنا، صحابہ سنتے تھے اور مانتے تھے۔ اس لیے دین جاننے کا نام نہیں ہے، دین ماننے کا نام ہے۔ دین جاننے کو نہیں کہتے ہیں کہ نالج، ہمارے پاس نالج دین کی آ گئی، جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے۔ اللہ اور رسول کی مان کے چلے، اللہ کی بات ماننا، اللہ کے پیارے رسول کی ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، امیر کی اطاعت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ہمیں اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ سارے صحابہ اس راستے میں چلے، اولیاء اللہ بزرگان دین اس راستے میں چلے، جس راستے میں ہم اور آپ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ اتنا اونچا راستہ ہے، اس راستے کی دھول اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں عمل کرنا، یعنی ایک عمل کا ثواب لاکھوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کا راستہ کوئی معمولی راستہ تھوڑی ہے، یہ تو وہ راستہ ہے جس میں نبی چلے ہیں اور جس میں صحابہ چلے ہیں، جس راستے میں اولیاء اللہ بزرگان دین چلے ہیں۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو کے لیے۔ اتنا اونچے راستے میں نکل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی، ایک ایک عمل بہت قیمتی ہے۔ گھر بیٹھ کر کے اگر یہ 7 لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہے تو گھر بیٹھ کر کے 7 لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے ملتا ہے۔ اپنے مقام پر 7 لاکھ نمازوں کا ثواب، وہ اللہ کے راستے میں ایک نماز کا ثواب، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ جو خرچ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستہ کا خرچ یہ خرچ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں جمع ہو جاتا ہے، آخرت میں جمع ہو گیا جو کچھ خرچ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے، اس کو بڑھاتے رہیں گے، یہاں تک آتا ہے کہ ایک کھجور اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ صدقہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ثواب کو اتنا بڑھائیں گے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اور احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ جو لوگ گئے ہیں مدینے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے احد کا۔ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اگر صدقہ کی ہے دنیا کے اندر اور وہ قبول ہو گئی اللہ کے یہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت، کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے عمل، اور عمل قبول ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر، کہ جب عمل میں اخلاص ہوتا ہے تو وہ عمل قبول ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ اور اخلاص جو ہے وہ لگے لگے اخلاص آ جاتا ہے، لگے لگے کہ آدمی کرتا رہے تو کرتے کرتے اخلاص آ جاتا ہے۔ جیسے مثال دی ایک بزرگ نے کہ جیسے پھل، جو پھل ہوتا ہے نا وہ درخت میں لگا رہتا ہے، تو درخت میں لگے لگے پھل کے اندر رس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھل میں جو رس پیدا ہوتا ہے وہ لگے لگے ہوتا ہے، آم ہو یا کوئی اور پھل ہو تو لگے لگے اس میں رس پیدا ہو جاتا ہے، وہ آخر میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی لگے لگے اخلاص آ جاتا ہے کہ آدمی لگا رہے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص دے دیتے۔ اور دوسری بات بتائیے بزرگوں نے کہ بزرگوں کی صحبت سے بھی اخلاص آتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرماتے ہیں، اور اخلاص سے قبولیت آتی ہے اللہ کی طرف سے، عمل قبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں اخلاص کی بنیاد پر۔ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، خالص آخرت کو بنانے کے لیے عمل کرنا، اللہ اور آخرت، اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت بن جائے۔ میں چلے میں کیوں نکل رہا ہوں؟ میں چلے میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے۔ میں 4 مہینے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے۔ ہر عمل کے اندر چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ہر عمل میں یہ نیت کرنی ہے، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے۔ میں صدقہ دے رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں،
میں 3 دن یا 40 دن یا 4 مہینے کی جماعت میں جا رہا ہوں، میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں، میں پڑوسی کے حقوق ادا کر رہا ہوں، ہر عمل کے اندر نیت کیا ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت بن جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو صحیح کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نیت کی بنیاد پہ قبولیت آئے گی۔ جب نیت میں اخلاص ہوگا تب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یہ ہے اصل چیز۔ اور قبول ہونا ہی اصل ہوتا ہے کہ آدمی محنت کر رہا ہے اور قبول ہو جائے اس کی محنت، بس کام بن گیا اس کا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنی نیت کو بھی صحیح کرنا، مسجد کے اندر وقت لگانے کا عادی بنانا، امیر کی اطاعت کرنا، مشورے سے چلنا، اور ہماری محنت اس کے 3 حصے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو 3 محنتیں ہیں، 3 محنتیں کرنی ہوتی ہیں جو بزرگوں سے سنی۔ پہلی محنت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی فکر کرنا، اس کو کہتے ہیں اعمال کا اشتغال، یعنی اپنے کو بھی اعمال میں لگانا ہے اور اپنے ساتھیوں کی بھی اعمال میں لگنے کی فکر کرنی۔ ساتھیوں کا وقت امانت ہے، ساتھیوں کی جان و مال امانت ہے، ان کا وقت ضائع نہ ہو، اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے جماعت کے جو ساتھی ہیں ان کا وقت صحیح لگ جائے۔ اس لیے اعمال کے اندر اپنے کو مشغول کرنا، اور اعمال 4 ہیں جو اعمال دعوت کہلاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اپنے کو لگانا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان کی دعوت ہے، کیونکہ ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت دینے سے بنتا ہے۔ جو غیب کی چیزیں ہیں نا، اس کو جتنا بولا جائے گا اور جتنا سنا جائے گا تو بولنے سے سننے سے یقین اندر اترتا ہے۔ یہ دل کے دروازے ہوتے ہیں، دل کے دروازے ہیں، بولنا اور سننا اور دیکھنا اور سوچنا، یہ 4 دروازے ہیں دل کے، جن سے دل میں بات جاتی ہے، کہنے سے، سننے سے، سوچنے سے اور دیکھنے سے۔ یہ 4 دل کے دروازے کہلاتے ہیں۔ اس لیے بار بار اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، بار بار اللہ کی توحید کو بولنا ہے۔ اللہ ہی کام بنانے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں خوف اور امن ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں حفاظت اور ہلاکت ہے، اللہ ہی زندگی بنانے والا ہے، اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بناتا ہے۔ تو ایمان کی دعوت میں 3 بنیادیں ہیں ایمان کی: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت، ان 3 بنیادوں پر جب دعوت دی جائے گی تب ایمان اندر اترے گا۔ اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی توحید کو بولنا، ایک اللہ سے ہونے کو بولنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بولنا، یعنی کامیابی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں ہے۔ اللہ کامیاب کرتا ہے، حضور کے طریقے میں کامیاب کرتا ہے۔ اللہ زندگی بناتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بناتا ہے۔ تو توحید کو بولنا ہے اور رسالت کو بولنا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، اس کو بولنا ہے بار بار۔ تکرار کرنے سے قرار پکڑتی ہے چیز، جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے نا وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے۔ 10 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے، کیسے کہ وہ ایک آیت کو 100 دفعہ پڑھتا ہے، 100 دفعہ تکرار کرتا ہے ایک آیت کی، جو 100 دفعہ تکرار کی وہ آیت اندر چلی جاتی ہے، اس طرح سے پورا قرآن اندر چلا جاتا ہے۔ تو تکرار کرنے سے چیز قرار پکڑتی ہے۔ جتنا ہم اللہ کی توحید کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اتنا ہی اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر اترے گا۔ اور یہ صرف جماعتی میں نہیں بلکہ اپنے مقام پہ جا کے بھی بولنا ہے، اپنے محلے کے اندر بھی روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے یہ دعوت دینی ہے کہ بھئی ہمیں اور آپ کو اللہ پالتا ہے، ہمارا اور آپ کا کام بنانے والا اللہ ہے، حفاظت ہماری اور آپ کی اللہ کرتا ہے، ہمارے بچوں کو اللہ پالتا ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، اس کو بولنا ہے۔ تو توحید، رسالت اور آخرت، کہ دنیا اصل نہیں ہے، دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ تو آخرت کو بولیں، جتنا آخرت کو بولیں گے اتنا ہی آخرت کا یقین اندر اترے گا اور دنیا کا یقین دل سے نکلے گا۔ ان 3 بنیادوں پر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ بار بار بولیں، ان تینوں چیزوں کو بار بار بولیں، ادھر ادھر کی بات نہیں بولنی چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتیں بولیں گے تو جو بولیں گے وہی اندر جائے گا، پھر دنیا کی چیزوں کو بولیں گے دنیا کی چیزیں اندر چلی جائیں گی، وہ تو بھری ہوئی ہیں پہلے سے۔ ہمیں تو توحید، رسالت اور آخرت کو بولنا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہے اللہ کے راستے میں وہ ایمان کی دعوت ہے، اور ایمان کی دعوت جو ہے وہ بھی ایک تو عمومی دعوت ہوتی ہے کہ عمومی گشت کیا جائے گا، ایک خصوصی دعوت ہوتی ہے کہ خصوصی لوگوں سے ملا جاتا ہے، اور ان سے مل کے بھی ایمان کی دعوت ہی دی جاتی ہے۔ خصوصی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے بڑے
ایک دین کے اعتبار سے بڑے اور ایک کام کے اعتبار سے بڑے ہر بستی میں ہوتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے چیئرمین صاحب ہیں, ڈائریکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, پردھان صاحب ہیں, یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں. ان کے پاس بھی جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. یہ خصوصی ملاقات کی جاتی ہے تاکہ ان کو بھی دعوت دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تو آپ نے سرداروں سے بات کی. سردار یعنی پورے شہر کے سردار, یہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. یعنی بعض قبیلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں. یعنی قبیلے ہوتے ہیں نا, اس قبیلے کا سردار ہوتا ہے, خاندان کا سردار ہوتا ہے. یہ خصوصی نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک خصوصی گشت کیا جاتا ہے ان لوگوں سے ملنے کے لیے, اور اس میں پرانے ساتھیوں کو جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اسباب ہوتے ہیں. اگر نیا ساتھی جائے گا تو وہ اسباب کو دیکھ کے متاثر ہو جائے گا. پرانے مجے ہوئے ساتھی جائیں تاکہ ان کے اسباب سے متاثر ہو کے نہ آئیں. جیسے آپ گئے تو بہت بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے, کاریں کھڑی ہوئی ہیں, اب نئے آدمی تو متاثر ہو جائے گا پھر. اس لیے پرانے مجے ہوئے لوگ جائیں خصوصی ملاقات میں, نئے ساتھیوں کو نہ بھیجا جائے خصوصی ملاقات کے اندر. تو یہ خصوصی گشت کہلاتا ہے, اس کو خصوصی دعوت کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے عمومی دعوت, وہ عمومی گشت کے ذریعے دی جاتی ہے کہ گھر گھر جانا اور ہر فرد سے ملنا. مسجد کے چاروں طرف جو مکانات ہوتے ہیں یہ عمومی دعوت ہے. ایک اجتماعی دعوت ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے, ایک آدمی بیان کرتا ہے, سب لوگ سنتے ہیں, یہ اجتماعی دعوت کہلاتی ہے. اور ایک انفرادی دعوت ہوتی ہے. انفرادی دعوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چائے کا تقاضا ہے, چائے پینے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی. اب آپ نے امیر صاحب سے اجازت لی تو اجازت لے کے 2 ساتھی گئے چائے پینے کے لیے. اب صرف چائے پی کر نہ آئیں بلکہ جہاں چائے پی رہے ہیں وہاں دیکھیں کہ یہاں کتنے مسلمان بھائی ہیں جو وہ بھی چائے پی رہے ہیں. پتہ لگ گیا, تعارف کیا, ان کو بھی دعوت دی آپ نے. خدمت کا سامان خریدنے جاتے ہیں تو خدمت کا سامان خریدا, پیسے ادا کیے اس کے بعد دکاندار سے نام پوچھا, پتہ چلا مسلمان ہے, اب اس کو دعوت دی. یہ انفرادی دعوت کہلاتی ہے. تو دعوت جو ہے نا وہ خصوصی بھی ہے, عمومی بھی ہے, انفرادی بھی ہے, اجتماعی بھی ہے. اور دعوت سے ایمان بنتا ہے, دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے, اور دعوت دینے سے دائی بنتا ہے آدمی. اور جو دائی بنتا ہے وہ مدعو نہیں ہوتا. جو ایمان کا دائی بن گیا وہ باطل کا مدعو نہیں ہوگا. پھر باطل دعوت ہے اس کے اوپر اثر نہیں کریں گی کیونکہ ایمان کا دائی بن گیا, وہ دین کا دائی بن گیا. تو دعوت کے ذریعے سے دائی بنتا ہے آدمی. اس لیے دعوت میں اپنے کو لگانا, دعوت سے بچانا نہیں ہے اپنے کو بلکہ دعوت دینے میں لگانا ہے اپنے کو, ایمان کی دعوت دینے میں. یہ پہلا عمل ہے اللہ کے راستے میں. دوسرا عمل جو ہے وہ تعلیم و تعلم ہے. اس کو سیکھنا سکھانا کہتے ہیں. سیکھنا سکھانا, اللہ کے راستے میں سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. یعنی سکھانے والا بعض ایسے ساتھی ہوں گے جو ماشاءاللہ پرانے ہوں گے, پہلے سے وقت لگائے ہوئے ہیں, بعض نئے ساتھی ہوتے ہیں یا کم درجے کے ہوتے ہیں. تو آپس میں سیکھنا سکھانا ہو, جو ہمیں معلوم ہے ہم اپنے بھائی کو سکھائیں. اتحیات کسی کو یاد نہیں ہے, اتحیات سکھائیں. الحمد شریف کسی کی ٹھیک نہیں ہے, الحمد شریف سکھائیں. سیکھنے سکھانے سے جماعت میں ماحول بنتا ہے اور سب کا وقت اچھا لگتا ہے, طبیعت بھی لگتی ہے, وقت بھی اچھا لگتا ہے جب سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک ساتھی سکھا رہا ہے اور دوسرا سیکھ رہا ہے, تو سکھانے والا یہ نہ سمجھے کہ میں سکھانے کے لیے نکلا ہوں. ہاں کبھی کبھی شیطان یہ ڈالتا ہے دل میں بات, سکھانے والے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں تو سکھانے نکلا ہوں, حالانکہ اس میں سب سیکھنے نکلتے ہیں. تو سکھانے والا کیا سیکھ رہا ہے بھائی, جو سکھا رہا ہے نا وہ بھی سیکھ رہا ہے. کیا سیکھ رہا ہے کہ وہ سکھانا سیکھ رہا ہے. سکھانا بھی تو سیکھنے کی بات ہے کہ سکھانا سیکھو, اس میں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو سکھانے والا بھی سیکھ رہا ہے, اور وہ کیا سیکھ رہا ہے کہ وہ سکھانا سیکھ رہا ہے. کہ سکھایا کیسے جاتا ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لرننگ بائی ٹیچنگ. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو بہت سی چیزیں جب ہم نے پڑھا تھا, ایم ایس سی کیا, پی ایچ ڈی کی, تو بہت سی چیزیں اس وقت کلیئر نہیں ہوئی, ذہن میں صاف نہیں ہوئی. جب پڑھنے کا زمانہ تھا ہمارا, انگریزی تعلیم ہم نے حاصل کی. یہ مائنس کی جو تعلیم ہوتی ہے, زمین کے اندر سے تیل نکلتا ہے, معدنیات نکلتی ہیں پہاڑوں کے اندر, یہ میرا سبجیکٹ ہے, جیولوجی کہتے ہیں اس کو, ارتھ سائنس. تو وہی اسی میں ہم نے ڈگریاں حاصل کی ساری, بی ایس سی, ایم ایس سی, پی ایچ ڈی سب. اور اب الحمدللہ 33 سال سے میں پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر. تو بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو پڑھنے کے زمانے میں کلیئر نہیں ہوئی, کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. لیکن جب پڑھانے کی ذمہ داری آئی 91 میں میں نے جوائن کیا یونیورسٹی میں, تو پھر ہم نے یہ سائنس پڑھانا شروع کی, زمین کی سائنس,
کہ کہاں چاندی ہے, کہاں سونا ہے, کہاں ہیرے جواہرات ہیں, کہاں سے تیل نکل سکتا ہے, ایسی چیزیں ہم پڑھاتے ہیں 30-33 سال سے. تو اب جب پڑھانے کے زمانے میں وہ چیز کلیئر نہیں ہوئی, لیکن جب پڑھانے کی ذمہ داری آئی تو پڑھانے میں تو بہت پڑھنا پڑتا ہے, پڑھانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے بہت, کیونکہ پتہ نہیں کون سا لڑکا کیا سوال پوچھ لے. پتہ نہیں, لڑکے بھی پڑھ کے آتے ہیں, اگر سوال پوچھ لیا اور ٹیچر نہیں بتا پایا تو بڑی انسلٹ ہوتی ہے ٹیچر کی, یعنی بہت ہی اس کی توہین ہوتی ہے. تو بہت پڑھ کے جانا پڑتا ہے کلاس کے اندر. 50 منٹ پڑھانے کے لیے 2 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے, کہ 2 گھنٹے پڑھنے کے بعد تب آدمی 50 منٹ پڑھا پائے گا کلاس میں. تو وہ ہم نے محنت کی پڑھانے کے لیے. جب محنت کی اور جب پڑھایا تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو پڑھنے کے زمانے میں صاف نہیں ہوئی, کنسپٹ کلیئر نہیں ہوا, لیکن جب پڑھانا شروع کیا تب کلیئر ہوا, تب سمجھ میں آیا. اس کو کہتے ہیں لرننگ بائی ٹیچنگ, کہ یعنی ٹیچنگ کے ذریعے لرن کرتا ہے آدمی, سکھانے کے ذریعے سیکھتا ہے. تو سکھانے والا بھی سیکھ رہا ہے گویا کہ ایک طرح سے. وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ سکھانا سیکھ رہا ہے, کیونکہ ٹیچنگ یہ بھی تو سیکھنے کی چیز ہے, کیسے پڑھایا جائے. تو میرے بھائی دوستو, ہر آدمی اس میں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے. تو کچھ ساتھی سیکھنے والے, کچھ سکھانے والے, یہ چلتا رہے مستقل اللہ کے راستے میں. اسی کے لیے تعلیم ہوتی ہے روزانہ, فضائل اعمال, فضائل صدقات کی تعلیم ہوتی ہے. یہ تعلیم جو ہے نا فضائل کی, تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے, فضائل سے ایمان بڑھتا ہے. ہمیں ملے گا کیا؟ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے پہ ملے گا کیا, عمل کا اسکوپ, عمل کا بھاؤ سامنے آتا ہے. عمل کا بھاؤ کہ سبحان اللہ کہنے پہ کیا ملے گا, الحمدللہ کہنے پہ کیا ملے گا, والدین کی خدمت کرنے پہ کیا ملتا ہے, نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا, یہ فضائل کہلاتے ہیں. فضائل کا مطلب اعمال کا بھاؤ سامنے آتا ہے. جب اعمال کی قیمت سامنے آتی ہے کہ بھئی ذرا سا کریں گے ملے گا بہت زیادہ, تو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. میں وہاں یونیورسٹی میں لڑکوں کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ بیٹا اگر تمہیں MBBS میں سلیکشن ہو گیا, تمہارا MBBS میں داخلہ سب سے مشکل ہوتا ہے, سب سے مشکل داخلہ MBBS کا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یونیورسٹی کے اندر MBBS میں داخلہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا اگر تم MBBS میں سلیکٹ ہو گئے اور MBBS میں تمہارا سلیکشن ہو گیا تو ہم ایک کار خرید کے دیں گے تمہیں, انعام میں کار ملے گی. تو بیٹا جب بھی کتاب کھولے گا کار گھومے گی اس کے دماغ میں, کیونکہ باپ نے وعدہ کیا ہے کار کا. تو جب بھی کتاب نکالے گا نا تو کار یاد آئے گی اسے, کبھی کار کا وعدہ کیا.